چلے ذوالفقار صاحب، آج کے دن کے لیے آپ لاڈلے ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے آج پی ٹی آئی کی 32 وکٹیں مزید گرائی ہیں. ایک تو پی ٹی آئی بظاہر یہ لگتا ہے کہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بات کریں، پی ٹی آئی کے پاس شاید اب لوگ نہیں بچے، یا کیا ریزن ہے کہ انہوں نے اب اپنے وکلا کو پارٹی میں پوزیشنز دینی شروع کر دی ہیں. شیر افضل مروت صاحب کو انہوں نے پارٹی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیے، 9 ترجمانوں کی نئی فہرست جاری کی ہے. کیا آئندہ الیکشن میں ان کے امیدوار بھی وکیل ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ میں وکلا کو ٹکٹیں دوں گا. ان کا خیال ہے کہ وکلا شاید تھوڑا بہتر طریقے سے ان کا کیس لڑ سکتے ہیں، اچھا، پولیٹیکلی اور لیگلی. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ خان صاحب کا جو ماضی میں ٹریک ریکارڈ رہا ہے، وہ باتوں کو، سنی سنائی باتوں کو، اور جس طرف جو کو مشورہ دیتا ہے اس کو اسی انداز میں لے کے چل پڑتے ہیں. اپنی ذاتی وزڈم اور گراؤنڈ ریالٹیز کو بہت کم اپلائی کرتے ہیں. اچھا، جہاں تک بات ہے پاکستان کی سیاست کی اوورال، تو پاکستان کی سیاست جس کو ہم نظریاتی سیاست کہتے تھے، میں تو پہلے ہی کہتا ہوں یہ مالیاتی بھی زیادہ ہو گئی ہے اور یہ فل ٹائم سیاست بطور بزنس بن گئی ہے. اب تو آڈیو ویڈیو اور انٹرویوز کی مرہون محنت ہو گئی ہے. یعنی پرانے جو انٹرویوز چل رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، وہ تو سب کے کانوں میں گونج رہے ہیں اور سب کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اب ملک ریاض صاحب کے انٹرویو کی گونج ہے کہ ان کا انٹرویو آئے گا اور وہ ساکو نثار صاحب کو بے نقاب کرے گا، وہ پچھلی حکومتوں کو کرے گا، کس اہم شخصیت کو وہ بے نقاب کریں گے. 190 ملین کی بات کریں گے، 400 ارب کی بات کریں گے، کس نے کیا ڈیل کی، کس گورنمنٹ نے کیا ان کے ساتھ کیا. تو اب یہ سوشل میڈیا اس پہ بھرا ہوا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی 90 اور 88 میں جو چورن دونوں پارٹیاں بیچا کرتی تھی ایک دوسرے کو بلیم گیم کر کے، وہ آج 2023 میں دوبارہ بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 2023 کا ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، سیاست چینج ہو گئی ہے، ووٹر کا مزاج چینج ہو گیا ہے. میڈیا، یعنی 90 میں 1-2 اخبار اور ایک چینل کی دور تھا. اب سوشل میڈیا ہے، 170-80 چینل ہیں، 400-500 اخبار ہے. اس دور کے اندر وہ 90 والا جو چورن ہے وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ آج آپ کا موضوع ہے کہ پتہ نہیں پارٹیوں میں تصادم ہونے جا رہا ہے. یہ تصادم نہیں کرتے، یہ بڑے سیانے ہیں. یہ سکرپٹڈ سارا تماشا ہو رہا ہے اور ایک حد تک یہ جائیں گے اور اس کو آگے پتہ ہے کہ لڑائی جب بڑھے گی تو یہ سپیس ان کے پاس بھی نہیں رہے گی اور کسی اور کے پاس چلی جائے گی. لہٰذا یہ لڑائی کرتے ہیں کنٹرولڈ، یعنی ان کو پتہ ہے کہ کہاں تک جانا ہے. اور وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پاپولر بیانیہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بک رہا ہے، کم از کم آپ اسی کو ہی کاپی کر لیں. وہ کیا چورن بیچ رہا ہے، وہ سارے 4-5-6 پوائنٹس ہیں. وہ اوورسیز کو کیا بیچ رہا ہے، وہ یوتھ کو کیا بیچ رہا ہے، وہ مذہب کارڈ کیسے استعمال کر رہا ہے. دیکھیں جو وہ بیچ رہے ہیں، اگر وہی چیزیں یہ لوگ بھی بیچیں گے تو پھر ان کی کم از کم آپ اسی کی بات کر لیں. اچھا ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، آپ کی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اگر آپ نے 2023 کے میکنزم کو، سسٹم کو، چیزوں کو، ریکوائرمنٹ کو سمجھ کے نہیں چلنا، 2023 میں 90 کا سودا بیچنا ہے تو بابا بڑے سال ہو گئے ہیں، 33 سال پیچھے ہیں آپ باقی دنیا سے. تو آج کوئی 90 کا سودا خریدنے کو تیار نہیں ہے 2023 میں. بالکل ٹھیک.